دیکھیں ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک ہندوستان میں ہم مسلمانوں کو بڑا ستایا جا رہا ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے. کبھی ہم مسلمانوں کی مساجدوں پر حملے ہو رہے ہیں جیسے کرناٹک میں ہوئے ہیں, ہلدوانی میں ہوئے ہیں, اور کبھی ہمارے مسلمانوں کے مدارسوں پر حملے ہوئے ہیں. ان سب کو بند کرانے کی جو یہ سازشیں کر رہے ہیں اور یہ بالکل ناکام ہے. کبھی ہم مسلمانوں کی مساجدوں سے مائک اتار لیے جاتے ہیں کہ اذانیں نہ ہو, مسلمان صرف اس طرف مشغول ہو جائیں اور ہم اپنا کام کر لیں. اور اب جو یہ سازش نکالی ہے وہ وقف بورڈ کی نکالی ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے 2-3 دن سے کہ یہ وقف بورڈ جو ہے بہت ہی ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہے اور لوگ اس پر اسکین کر اپنی جو ہے پرتیکریا لکھ رہے ہیں, یعنی میل کر رہے ہیں. اور ان کا یہ ٹارگٹ ہے اگر یہ وقف بورڈ جو ہے کامیاب ہو گیا تو تمہاری مساجدیں, تمہارے مدارس, تمہارے قبرستان, تمہاری خانقاہیں سب اجڑ جائیں گی, سب برباد ہو جائیں گی. آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ سب سے جو مجھے لگتا ہے, اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں, جو ہمیں لگتا ہے یہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم تمام مسلمان خاموش ہیں, ہے نا. ہم تمام مسلمان خاموش ہیں. اور مسلمان خاموش وہاں رہتا ہے جہاں اسے بولنے کا موقع ہوتا ہے, اور جہاں اسے بولنے کا موقع ہوتا ہے وہاں وہ خاموش رہتا ہے, اور جہاں خاموش ہونے کا موقع ہوتا ہے وہاں مسلمان بولتا ہے. اور جب سے یہ سسٹم الٹا ہوا, جب سے یہ انہوں نے الٹا کر دیا کہ جہاں بولنا تھا وہاں خاموش رہے اور جہاں خاموش ہونا تھا وہاں بولے, تب سے مسلمانوں پر بڑے ظلم ہو رہے ہیں. تب سے مسلمان گھاٹے میں ہیں, تب سے مسلمان سے بہت کچھ چھین لیا گیا ہے. اور یاد رکھنا, قسم اس رب جلیل کی, اگر ایسا ہی یہ سسٹم الٹا رہا, اگر ایسے ہی مسلمان کرتا رہا کہ جہاں اسے خاموش ہونا تھا وہاں بولا اور جہاں بولنے کا موقع تھا وہاں وہ نہیں بولا بلکہ خاموش رہا, تو آنے والے وقت میں تم سے بہت چیزیں جو ہے چھینی بھی جائیں گی, اور بہت چیزیں اور بہت ظلم تم پر ہوں گے. بہت ہی ایسے ظلم ہوں گے جو آپ دیکھ رہے ہوں گے جو آنے والے وقت میں ہونے والے ہیں. اور یاد رکھیں ہمیں خاموش کہاں ہونا ہے, یہ بھی سنیں. خاموش اگر سامنے باپ ہے تو ہمیں خاموش ہونا ہے, اگر سامنے ماں ہے تو ہمیں خاموش ہونا ہے, اگر سامنے بھائی ہے ہمیں خاموش ہونا ہے. سامنے بھائی ہے, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, خاموش ہونا ہے. مسلمان ہے, خاموش ہونا ہے. سامنے بہن ہے, خاموش ہونا ہے. پڑوسی ہے, خاندان ہے, یہاں تک کہ کوئی بھی رشتہ دار ہے تو ہمیں خاموش ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر خاموشی کا اختیار ہے, یہاں پر خاموش رہنے کا حکم ہے. اس لیے کیونکہ اگر تم بولو گے تو تمہارے بولنے سے ممکن ہے کہ رشتے میں درار پڑ جائے, ممکن ہے کہ تمہارا بھائی بٹوارے پر آ جائے, گھر کے 2 حصے ہو جائیں, ممکن ہے کہ تمہاری بہن تمہارے گھر آنے سے رک جائے, ممکن ہے تمہارے بولنے سے کسی کا دل ٹوٹ جائے. اور یار جس نبی کی تم امت میں رہتے ہو اس نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر اس دنیا میں سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ کسی کے دل کو خوش کر دیا جائے, اور سب سے بدتر عمل یہ ہے کہ کسی کے دل کو توڑ دیا جائے. اب یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں خاموش کہاں رہنا ہے. اگر بھائی ہے, بہن ہے, خاندان, پڑوسی کوئی بھی ہے, ہمیں خاموش رہنا ہے. ٹھیک ہے, اپنے اندر دل میں عاجزی پیدا کریں, دل میں معاف کرنے کا انداز پیدا کریں. نبی ارشاد فرماتے ہیں من تواضع علی اللہ رفعہ اللہ, کہ جو اللہ کی رضا کے لیے جھکتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کسی کی غلطی کو معاف کر دی یا کسی کو ایسا جس میں اس کی غلطی بھی نہ تھی پھر بھی اپنی غلطی مان لی, تو نبی ارشاد فرماتے ہیں من تواضع علی اللہ رفعہ اللہ, کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو سربلندی عطا کرتا ہے, یعنی اس کا مقام اور اونچا ہو جاتا ہے. تو اپنے اندر عاجزی پیدا کریں, معاف کرنے کا ہنر پیدا کریں. نبی نے ارشاد فرما دیا جس نے کسی کو معاف کر دیا, نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو بلندی عطا کرتا ہے. تو ہمیں خاموش رہنا ہے, لیکن ایسی جگہ نہیں جہاں ہمیں بولنے کا موقع ہو,
ایسی جگہ جہاں پر حکم ہے، جہاں پر تمہیں اختیار ہے کہ تم خاموش رہو۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھنا، ہم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے چاہنے والے ہیں، حضور اعلیٰ حضرت کے مت والے ہیں، بریلی سے ہمارا رشتہ بڑا پکا ہے، اور ہمارے امام نے اس دور کے مجدد نے ہمیں یہ درس دیا ہے۔ کیا درس دیا ہے؟ اگر ماں بہن بیٹیوں پر بات آئے تو خاموشی اختیار کرنا، رشتہ دار پر بات آئے خاموشی اختیار کرنا، اگر کسی خاندان پر بات آئے خاموشی اختیار کرنا، لیکن خبردار اگر نبی کی عظمت پر بات آئے، اگر نبی کی عزت پر بات آئے، اگر نبی کی ناموس پر بات آئے تو خاموش نہیں رہنا ہے، بلکہ دشمن کے سینے پر کھڑے ہو کر یہی اعلان کرنا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے ملک ہندوستان میں جس طریقے سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، کبھی ہماری نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، آیا دن کوئی بھی ایرا گیرا نتھو خیرا نبی کی شان میں گالیاں دے کر چلا جاتا ہے، لیکن مسلمان خاموش رہتے ہیں۔ یہاں پر خاموشی کا اختیار نہیں ہے، نبی کو گالیاں دی جا رہی ہیں، نبی کی بیویوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں کہ نبی نے 8 سال کی لڑکی سے جو ہے شادی کی ہے، معاذ اللہ۔ اور اگر ہم ان کا چٹا کھولیں، ان کی کتابیں کھولیں تو پتا چلے گا ان کے جو پیشوا ہیں انہوں نے بھی 5 سال کی لڑکی کے ساتھ جو ہے شادی کی ہے، 8 سال کی لڑکی کے ساتھ شادی کی ہے، 10 سال کی لڑکی کے ساتھ شادی کی ہے، لیکن ابھی ہم نے کچھ ایسا کیا ہی نہیں۔ کوئی مسلمان آگے نہیں بڑھتا ہے، کوئی مسلمان کسی کے لیے رکاوٹ پیدا نہیں کرتا ہے، کیونکہ مسلمان امن کا نام ہے، مسلمان امن کا نام ہے۔ صرف وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ہندوستان میں امن رہے، ہمارے ملک ہندوستان میں صرف بھائی چارہ رہے، نہ کہ یہ کہ کوئی جھگڑا رکاوٹ رکے۔ اب یاد رکھنا، اگر نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے تو یہ مسلمان خاموش نہیں بیٹھے گا، یہ مسلمان بالکل خاموش نہیں رہے گا۔ اگر ماں بہن بیٹیے کی بات ہے تو کوئی بات نہیں، ہمارا نام لے کر گالی دے دو۔ اگر گالی دینے کا اتنا شوق ہے تو میں کہتا ہوں میرا نام لے کر گالی دے دو، بالکل ہم جو ہے برداشت کر لیں گے۔ گالی دینے کا شوق ہے، باپ کا نام لے کر گالی دے دو، برداشت کر لیں گے، لیکن خبردار اگر نبی کی عظمت کی طرف تم نے انگلی بھی اٹھائی، نبی کی ناموس کی طرف بھی انگلی اٹھائی تو یاد رکھنا اس کا انجام بڑا برا ہوگا۔ اور آج کا صرف یہی ہے کہ ہمیں اسلام کو مٹانا ہے، ہمیں اسلام کو ختم کرنا ہے، مسلمانوں کی تعداد بالکل ہمیں ختم کرنی ہے۔ اور انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ ان کی خام خیالی ہے، بنا وجہ کے فطور ہیں جو ان کے دماغ میں کود رہے ہیں، اس سے کوئی نتائج نہیں نکلنے والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ناجائز باپ دادا 200 سال پہلے انگریزوں کی شکل میں یہاں پر رہ چکے ہیں، ان کا بھی یہی نعرہ تھا کہ اسلام کو ختم کرنا ہے، ان کا بھی یہی نعرہ تھا کہ اسلام کو اس دنیا سے مٹانا ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا نہ ہی بال یہاں پر کوئی باقی ہے۔ یہی دیکھتے ہیں ان لوگوں نے ایسے ایسے ظلم کیے ہیں کہ ایک عالم ربانی کو کفایت علی کافی انہیں ان لوگوں نے پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا، بلکہ ایک نہیں 30,000 تقریباً عالم ربانی کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا، اور وہ یہ سوچ رہے تھے، یہ گمان کر رہے تھے کہ ہم نے اب پورا اسلام ختم کر دیا، ہم نے پورا مذہب ختم کر دیا، ان کا دین ختم کر دیا، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان عالم ربانی کی بھی زبان پر یہی تھا کہ کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کے چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کے چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، صرف سونا چمن رہ جائے گا۔ یہ ان عالم ربانی کی زبان ہے کہ آخری وقت میں بھی وہ یہی پکارتے رہے، ایسے ایسے گویا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے
کہ آفاق پہ تا حشر یہی نام رہے گا. بیٹھ جائیں بھائی بیٹھ جائیں, تھوڑا وقت دے دیں بس. آفاق پہ تا حشر یہی نام رہے گا, آفاق پہ تا حشر یہی نام رہے گا, ہر دور میں زندہ میرا اسلام رہے گا. اور کچھ وقت گزرنے دو, یہ وہی عالم ربانی گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ وقت گزرنے دو, زمانہ یہ کہے گا. کیا کہے گا؟ کچھ وقت گزرنے دو, زمانہ یہ کہے گا اسلام تھا, اسلام ہے اور اسلام رہے گا. یہی پورا زمانہ کہے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن وقت کی قلت ہے. لیکن تمہیں ہار نہیں ماننی ہے مسلمانوں, تمہیں خاموشی اختیار نہیں کرنی ہے. لیکن ہاں کبھی وقت ایسا آئے کہ جہاں پر خاموشی اختیار کرنے کا حکم ہے وہاں تم خاموشی اختیار کرو.